یہ کہتے ہیں ابو بکر عمر عثمان کو برا ہم برداشت نہیں کر سکتے. بولو ہم اچھی بولو. پسروری صاحب کا خطاب شروع ہونے لگا ہے. بولو ہم یہ برداشت اچھی بولیے ہم برداشت نہیں کر سکتے. اپنا ٹائم کسے نو نہیں دبیندہ. توجہ ہے ماشاءاللہ. ہاں یہ دنیا کو کب سمجھے گی. توجہ ہے ماشاءاللہ. اصل ہے پسروری صاحب کی بیگم فوت ہوئی. اللہ تعالیٰ ان کے جنت میں درجات بلند فرمائے. اللہ ان کی بخشش فرما دے. ان کے درجات بلند فرما دے. ان للہ ما اخذ ولو ما آت وکل شیء عنده باجل مسمى. اس پر تو ہم تعزیت کرتے ہیں پسروری صاحب سے اور ساتھ مبارک دیتے ہیں نئی شادی پر. اللہ تعالیٰ اور برکت فرما رحمت فرما. توجہ ہے ماشاءاللہ. سنیے جو بات. جب شادی ہوئی نا پسروری صاحب کی مجھے ایک حدیث یاد آئی کیونکہ جمعرات کو شادی ہوئی نا پسروری صاحب کی. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. تو میں نے ایک حدیث یاد آئی. حدیث سنا دیں. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام آخری ایام جدو بیمار سن نا تے پٹی بنی 29 سفر نو جنازہ پڑھان گئے تے واپسی آئے تے فرمایا عائشہ میرے سار نو درد ہے. توجہ ہے. فرمایا یا رسول اللہ میرے سار نو بھی درد. فرمایا عائشہ کوئی گل نہیں تیرے سار نو درد ہے زیادہ زیادہ تو فوت ہو جائیں گی میں تنو آپ غسل دیاں گا میں تنو آپ کفن دیاں گا پھر میں تیرا آپ جنازہ پڑھاواں گا تنو پھر آپ دفن کراں گا. امی عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ پھر دفن کر کے نبی شادی کر دی. دفن کر کے پھر میرے حجرے سے نئی بیوی آ جائے گی. کیسی سنت پوری ہوئی. اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے. ہائے اللہ ہر سنت پہ عمل کی توفیق عطا. ایک ایک حدیث ہمارے عمل میں آئے انشاءاللہ. تو بات سنیے. اصحاب رسول کو یہ نہیں مانتے قرآن رب کو قرآن کو رسول اللہ کو دین کو شریعت کو قرآن کو حدیث کو. تو آپ بتائیں ہمارے پاس پھر کیا ہے. جب یہ صحابہ کرام کی تکفیر کر رہے ہیں مجھے بتائیں ساری حکومت ادارے مجھے بتلائیں کہ ہم کیا کریں. کیا رد عمل کے طور پر ہم اہل بیت کی توہین کریں تو ہم مسلمان رہ سکتے ہیں. ہم تو مسلمان نہیں ہیں. پھر اگر ہم سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ تو زرار حسنین کریمین کی توہین کریں تو ہم مسلمان نہیں. لہذا ہمیں بھی کوئی راستہ دو نا. وہ ابو بکر عمر عثمان کو برا کہتے ہیں ہم اس رد عمل میں سیدنا علی کی توہین تو کر نہیں سکتے کیونکہ وہ ہمارا ایمان ہے اسلام ہے دین ہے. پھر سن اجازت دو انہانتے برا کہیے. سانا جو چپ کرو. چپ کیسے کرے. یا انہیں برا کہنے کی اجازت دے اور اگر انہیں برا کہنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر قانون بناؤ جو صدیق کی گستاخی کرے اس پر سزا جاری کرو. جب تک اصحاب رسول کے گستاخوں کے لیے قانون نہیں بن جاتا اس ملک میں امن قائم نہیں ہو سکتا. اور ہم یہ قانون بنوا کے رہے. ہماری کانفرنسوں کا مقصد اور آج کی اس کانفرنس کا اعلامیہ جو ہے کہ اصحاب رسول کی عزت کا قانون بناؤ. جب تک وہ قانون نہیں بنے گا ان کا رد ہوتا رہے گا. قانون بنا دو تاکہ یہ صحابہ کی توہین نہ کر سکے مقدسات کی توہین نہ کر سکے. جو کرے اس کے لیے قانون موجود ہو اور قانون کے وہ دائرے میں آئے اور اس پر عبرتناک سزا لاگو کی جائے. اور علماء سے بھی کہوں گا کئی مرتبہ گزارش کی ہے کہ صحابہ کرام کی توہین کرنے والے کے لیے جو شرعی سزا ہے اس پر پوری امت کے علماء پورے پاکستان کے مل کے اہل سنت کے علماء متفقہ سزا تجویز کرے. کیا سزا ہے اس کی؟ رسول اللہ کے گستاخ کی سزا کیا ہے؟
سرطن سے جدا ہے. اصحاب رسول کے گستاخ کی سزا کیا ہے؟ اس پر علماء اہل سنہ متفقہ اعلامیہ جاری کرے. متفقہ ایک اعلان ہو جس پر علماء اہل سنہ کے تمام گروہوں کے دستخط موجود ہوں کہ یہ سزا ہے. کچھ صحابہ ایسے ہیں جن کی توہین کفر ہے، کچھ صحابہ ایسے ہیں جن کی توہین رسول اللہ کی توہین کے زمرے میں ہے اور ان کا بھی سرطن سے جدا ہے. یہ فرق علماء اہل سنہ بیٹھ کے قوم کو کچھ معیار دے، کچھ فکر دے کہ ہمارے نزدیک اس کی سزا کیا ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں اس کو چوک میں جناب اس کو الٹا لٹکا دو، اس کو سزائے موت دے دو. ایک عالم اٹھ کے پوچھتا ہے تمہارے نزدیک کیا یہی سزا جو رسول اللہ کی گستاخ کے لیے، یہی سزا صحابہ کے لیے ہے؟ تو ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ علماء اہل سنہ سے گزارش کرتا ہوں، مطالبہ کرتا ہوں کہ متفقہ طور پر ایک سزا کا تعین، تعزیر جو بنتی ہے اس کا سزا کا تعین کرے. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے حضرت امیر معاویہ کے گستاخ کو کوڑے مارے تھے اور آپ نے پوری خلافت میں کبھی کوڑے نہیں مارے، سوائے نہ ہی آپ کی زندگی میں آپ کی خلافت میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جس پر کوڑے برستے ہوں، سوائے اس شخص کے جس نے سیدنا امیر معاویہ کی توہین کی تھی. جو سزا بنتی ہے اس کا تعین ہو، قانون ہو. پرچہ ہوتا ہے، پرچے کے بعد 10 دن بعد ضمانت ہو جاتی ہے، تعین کیا جائے سزا کا. آج کی کانفرنس کا یہی اعلامیہ ہے کہ گستاخ اصحاب رسول کے لیے قانون بنایا جائے. علماء کے لیے ضروری ہے اس پر سزا کا تجویز کر کے دستخط کرے اور پھر اس کو لاگو کروانے کے لیے پورے ملک میں کانفرنس سے احتجاج، پروگرام، جلسے، جلوس اور ریلیاں ہوں تاکہ یہ ملک کے قانون کا حصہ بن جائے. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. ہر دفعہ وہ توہین کرتے رہیں گے اور ہم احتجاج کرتے رہیں گے. احتجاج کر کے ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، پھر محرم قریب آ کے وہ توہین کرنا شروع کر دیں گے. آخر وقت آئے گا کہ یہ قوم لڑ پڑے گی. یاد رکھنا جہاں قانون نہ ہو پھر قوم میدانوں میں خود نکلتی ہے، پھر خود فیصلے ہوتے ہیں. جب خود فیصلے ہوتے ہیں پھر قانون کہتے ہیں یہ ملک میں افراتفری پیدا کیوں ہونے دیتے ہو، کیوں نہیں پابند کرتے. اور آخری بات، جب محرم آتا ہے نا پورے ملک میں امن کمیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ کانفرنسیں کرتی ہیں. فکر حسین کانفرنس، امن کانفرنس، شہداء کربلا کانفرنس. ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا تھا. اب تو میں اللہ کی رحمت سے امن کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں، انہوں نے مجھے نکال دیا. تو یار گھر ہی بہت تو اتنے جدوں آنا امن تو ہوتا نہیں. جڑا اجلاس ہوتا سی میں تو پھر بولتا سا انہوں نے کہا تینوں اس امن تو باہر ہی رکھ. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہاں بجائے اس کے سرکار کے خزانے سے بسکٹ کھانے سے بہتر ہے بندہ گھر بیٹھا رہے. تو رافضیوں نے کہا کہ ہم حسین سب کا سانجہ ہے، حسین سب کا سانجہ ہے، حسین کی فکر پر شان پر کانفرنس ہو ہم کرتے ہیں. مجھے فون کیا کہتے ہیں جی شیعوں کے جو سربراہ ہیں ساجد نقوی صاحب آ رہے ہیں سرگودا کی ایک امام برگاہ میں، وہاں سارے مسالے کے لوگ ہوں گے. فکر حسین اور امن کے حوالے سے کانفرنس ہے، آپ اہل حدیثوں کی واقعہ ترجمانی کریں امام برگاہ میں. میں کہ میں امام برگاہ پیر رکھا